تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آپ کو ساری کائنات میں مزہ کہاں آیا؟ تو جبریل نے بھی کہا ہوگا نہ مکہ کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا افسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم میں اجالا تھا۔ اور آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھی و بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ اشہر حرم میں سے رجب المرجب کا چل رہا ہے اور تقریباً اختتام پذیر ہے، اور اس میں رونما ہونے والے واقعات، ان واقعات میں کچھ واقعات گزشتہ جمعہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جمعۃ المبارک کے اس مبارک اور بابرکت نشست پہ رکھی جا رہی ہے۔ انہی میں ایک واقعہ جو معراج کا واقعہ ہے، اور اس پر تفصیلی بات ہوئی ہے کہ معراج کا جو واقعہ حتمی تاریخ جو ہے اس کا صحیح فیصلہ مورخین نے، محدثین نے نہیں کیا۔ معراج کا واقعہ کتب سیر کے اندر کہیں ربیع الاول کو ملتا ہے،
کہیں رمضان کو ملتا ہے، کہیں شوال کو ملتا ہے، کہیں دیگر اور مہینے کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تقریباً 10-12 اقوال اس میں ذکر ہے، اور اس دور کے علماء دین نے بھی اس پر بات کی کہ معراج کا واقعہ اور اس کی صحیح تاریخ، حتمی تاریخ سر-10 اس کا ذکر نہیں ہے۔ عوام میں ویسے ایک بات مشہور ہو گئی کہ 27 رجب المرجب کو واقعہ معراج پیش آیا، اور میں نے اس پر بھی بات کی تھی کہ سر-10 معراج کا کوئی انکار نہیں ہے، معراج ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسراء کا ذکر فرمایا، اور والنجم سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا، یعنی زمینی سفر کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل پہ ذکر فرمایا، اور آسمانی اور خداوند عالم کے سامنے محو گفتگو ہونا، ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا، کلام کرنا، اس کا ذکر اللہ نے سورۃ النجم کے اندر ذکر فرمایا۔ معراج یہ جسمانی روح مال جسد، اور اسی کو حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب اپنی کتاب کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور علامہ سہیلی نے اپنی کتاب الروض العنف کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 2 مرتبہ معراج ہوئی ہے، ایک خواب کی حالت میں اور ایک جو ہے بیداری کی حالت میں، جسمانی اور روح محل جسد کے ساتھ۔ بعضوں نے انکار کیا کہ معراج جو ہے وہ صرف روحانی ہے، خواب کے ذریعے، تو اس کا علماء نے سر-10 انکار فرمایا، ایسا نہیں ہے۔ ایسے تو اولیاء کرام کو بھی خواب کے ذریعے بہت ساری معراجیں ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں پھر اللہ یوں کیوں کہہ رہا ہے جب معراج کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدی، سبحان پاک ہے پروردگار، پاک ہے اللہ۔ تو سبحان کا جو لفظ ہے یہ تعجب کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان کا لفظ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی عظیم الشان امر کا لفظ استعمال ہو، ایک محتم بشان کام کا، امر کا، واقعہ کا ذکر ہو۔ تو اللہ بھی بتلا رہے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ سبحان پاک ہے پروردگار، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پھر یہاں پر ایک لفظ اور ذکر فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو یہاں پتہ چلا بندے کو اللہ تعالیٰ لے کر جا رہے ہیں۔ اب بندے کو نہیں دیکھنا، لے جانے والے کو دیکھنا۔ تو معراج کا سر-10 انکار نہیں ہے، لیکن معراج کی تاریخ کا حتمی فیصلہ نہیں۔ اور نمبر 2، معراج جو ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، اور روح مع جسد کے ساتھ یہ معراج ہوئی ہے۔ اور معراج جو ہے یہ تقریباً تمام انبیاء کرام کو معراج ہوئی ہے۔ علماء اور خطباء فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کو معراج ہوئی فرش پر، ہمارے نبی کو معراج ہوئی تو عرش پر، ہر نبی کو معراج ہوئی تو زمین پر، ہمارے نبی کو معراج ہوئی تو عرش بریم پر، ہر نبی کو معراج ہوئی تو ادھر، اور ہمارے نبی کو معراج ہوئی تو ادھر۔ ہر نبی کو جو معراج ہوئی بطور ابتلا اور امتحان کے، یعنی آدم علیہ السلام وہ بطور ابتلا بیت اللہ کے سائے پہ اور آنسو فغا پر ان کو معراج ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی پہ بیٹھ کر معراج ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود پر معراج ہو رہی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم پہ معراج ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں پہ معراج ہو رہی ہے، حضرت حنظلہ بن صفان علیہ السلام کو کنویں کے اندر مٹی تلے معراج ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری تلے معراج ہو رہی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جدائی، بیٹے کی جدائی اور اس پر صبر کرنے پر وہ معراج ہو رہی ہے۔ یہ بطور ابتلا، بطور امتحان، آزمائش کے، اور ہمارے نبی کو جو معراج ہوئی وہ بطور انعام کے معراج ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو 6 سال کی عمر ہے، والدہ دنیا سے چلی گئی، بلکہ اگر پیدائش سے پہلے دیکھیں گے تو ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر 6 سال کی یتیمی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ وہ انتقال فرما گئی، پھر اسی طریقے سے 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد ان کے چچا ابو طالب جو ہر موقع پہ کام آتے ان کا انتقال ہوا، پھر اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ ایک ہی سال میں، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام پر اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اور آزمائش اور امتحانات آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب انعام کے دروازے نبی علیہ السلام پر کھولے، اور پھر عرش معلیٰ کی سیر کروائی، پوری کائنات کی سیر کروائی۔ قصہ مختصر، سن 5 ہجری کو نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو چچیری بہن تھی نبی علیہ السلام کی، اور ان کے گھر پہ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ آرام بھی اس طرح کہ ابھی گہری نیند نہیں آئی تھی، کچھ بیداری تھی، کچھ نیند کے عالم پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو آج لے کر آؤ۔ جبریل آئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے کہنے لگے، اللہ میں دروازے میں تو پہنچ چکا ہوں، آیا میں دستک دوں، میں کھٹکھٹاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ وہ کچھ نیند کے عالم میں، کچھ بیداری کے عالم میں، اور ہوتا بھی ایسا کوئی انسان اگر سو رہا ہو اور گہری نیند پہ نہ ہو، کچھ نیند کے عالم پہ ہو اور کچھ بیداری کے عالم پہ ہو، آپ اس کو اٹھائے اچانک تو اس کو درد سر ہوگا، سر پہ درد سا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کو اتنا سا بھی تکلیف نہ ہو، آپ دروازے پہ دستک نہ دو۔ اللہ پھر کس طرح میں آواز لگاؤں؟ ان کا نام لے کر یا محمد کہو، یا احمد کہو، یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا مجیب کہو، یا مزکی کہو، یا مصفہ کہو، یا کوثر کہو، یا ثاقب کہو، یا عاقب کہو، کیا کہو؟ آواز لے کر، نام لے کر بلواؤں؟ تو اللہ نے منع کر دیا، جبریل تمہیں معلوم نہیں میں نے قرآن کریم کے اندر کتنا ادب کیا میرے محبوب کا، میں نے کہیں بھی نام ذکر نہیں کیا۔ آدم کی باری آئی تو میں نے نام لے لیا، تمہیں معلوم نہیں؟ آدم کی بات آئی تو میں نے نام لیا، یا آدم اسجد لآدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ میں نے موسیٰ کی باری آئی تو میں نے موسیٰ کا نام لیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ میں نے یحییٰ کی بات آئی تو میں نے اس کا نام لیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں نے عیسیٰ کی باری آئی تو عیسیٰ کا نام لیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک۔ میں نے ایک ایک پیغمبروں کا نام لیا ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ لیکن اس محبوب کا میں نے نام کہیں ذکر نہیں کیا، میں نے اس کو نام کے ذریعے مخاطب نہیں کیا، میں نے اس کو القابات کے ذریعے بلوایا ہے، القاب کے ذریعے میں نے اس کو مخاطب کیا ہے۔ کہیں میں نے اس کو یاسین کہا، کہیں میں نے اس کو الم نشرح لک صدرک کہا، کہیں میں نے اس کو یا ایھا المزمل کہا۔
کہیں میں نے اس کو یا ایھا المدثر کہا، کہیں میں نے اس کو یا ایھا الرسول کہا، کہیں میں نے یا ایھا النبی کہا، کہیں میں نے اس کو والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا کہا، کہیں میں نے اس کو لا اقسم بہذا البلد کہا، وانت حل بہذا البلد کہا۔ میں نے کہیں بھی اس کا نام نہیں لیا، آپ کس طرح نام لے کر آواز لگاتے ہو؟ جبریل نے کہہ دیا ہوگا اللہ میں نے سارے پیغمبروں کے دروازے پہ گیا، آپ کا پیغام لے کر آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، ابراہیم کا نام لیا، یوسف کا نام لیا، داؤد کا نام لیا، ہر پیغمبر کا نام لیا، لیکن اس پیغمبر کا نام کس وجہ سے نہ لو؟ فرمائے سب نبیوں میں اور اس نبی میں فرق ہے، وہ سارے عام نبی ہے، یہ خاص نبی ہے، وہ سارے صرف نبی ہے، ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، اور یہ جو نبی ہے اس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، وہ صرف نبی ہے اور یہ امام الانبیاء بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ معراج کے اندر کئی سبق ہیں، بہرحال حضرت جبرائیل نے پھر نقب لگائی، بعض روایت میں آتا ہے کہ چھت سے اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہونے کے بعد اب کھڑے ہو گئے، اللہ میں پہنچ چکا ہوں آپ کے محبوب کے قدموں کے پاس، اب میں کس طرح جگاؤں؟ تو اللہ نے کہہ دیا جبرائیل اپنے اس نورانی پر کو میرے محبوب کے قدموں کے تلیوں کے ساتھ اس کو مسلو، ہاتھ سے نہیں، آواز لگا کر نہیں، نام کے ساتھ نہیں، تاکہ دنیا کو پیغام دے دوں نبی کا شان دیکھو، نبی کا مقام دیکھو، آج نوریوں کا سردار جھک گئے ہیں، ان کے پر نورانی محبوب کے قدموں تلے آ گئے ہیں، سمجھ جاؤ یہ خادم ہے اور جو سو رہا ہے وہ مخدوم ہے۔ اختلافات ہی ختم، جھگڑے ہی ختم، نوری اور بشری کا جو جھگڑا چل رہا ہے وہ ختم ہے۔ اب جو چاہتا ہے خادم اسے بنائے وہ خادم اسے بنائے، جو چاہتا ہے اسے مخدوم بنائے اسے مخدوم بنائے۔ تو جبرائیل یہ خادم بن کر آئے اور اپنے نورانی پروں کو نبی علیہ السلام کے قدموں کے تلیوں کے ساتھ اس کو مسلا، اور نبی علیہ السلام کو ایک سرور آیا، ایک سکون آیا، نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جبریل سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ کو ساری کائنات میں مزہ کہاں آیا؟ تو جبریل نے بھی کہا ہوگا نہ مکہ کی گلیوں میں پایا مزہ جو محمد کی تلیوں میں پایا۔ جبریل قربان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے ان مبارک قدموں کے ساتھ اپنے نورانی پروں کو انہوں نے لگایا اور ٹچ کیا اور مس کیا اور مسلا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا جبریل آئے، اتانی الملک، اور بھی فرشتے آئے، کہا جبریل خیریت؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ کو بلوایا گیا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام قصہ مختصر جو لمبا واقعہ ہے شق صدر کا، وہاں سے نبی علیہ السلام کا مبارک سینہ چاک کیا گیا جسے آپریشن کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو نکال کر اس کو زمزم پانی سے دھو کر اور اس کو تشتری پہ رکھ کر اس کے اندر روحانی طاقت اور قوت بڑھا تاکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکے اور ساری کائنات کا مشاہدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی سیر کروا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام وہ مشاہدہ کر سکے۔ وہاں سے نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور سارے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، اور ہر پیغمبر اٹھ کر نبی علیہ السلام کو درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہر پیغمبر اٹھ کر السلام علیکہ یا ابن الصالح، کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ولد الصالح، کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ انبیاء استقبال کر رہے ہیں۔ بالآخر صفیں تیار ہوئی اور نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ جبرائیل نے اللہ سے پوچھ لیا اللہ آگے کس کو کھڑا کرو امامت کے لیے؟ اذان ہو گئی، اللہ صف میں تو آدم بھی کھڑا ہے،
आदम भी खड़ा है, वो आदम जिसको आपने मस्जूद मलाइक बनाया और मकीन जन्नत बनाया। आज सफ के अंदर हजरत नूह भी खड़े हैं, जिसने आपकी तौहीद के लिए 950 साल तक तकलीफें और आजमाइश की वादियों को बर्दाश्त किया है। अल्लाह आज सब में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, जिनको आपने कनान के कुएं से निकालकर जेल में, फिर जेल से मिस्र के तख्तों ताज और पोशाक और बादशाहत और सलामती और सरदारी और वजारत दी। आज सब में तो इब्राहिम भी खड़े हैं, जिन्होंने आपकी तौहीद के लिए नारे नमरूद में छलांग लगाई और फिर आपने उस नारे नमरूद को जन्नत के बागीचे बना दिए। अल्लाह सब के अंदर तो मूसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, जो लाठी का इशारा करते हैं तो अल्लाह ताला समंदरों में रास्ते बना देते हैं। अल्लाह आज सब के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं, जो इशारा करे तो कब्रों से मुर्दे बाहर आ जाए और सलाम पेश करे। अल्लाह किसकी उंगली पकड़कर आगे खड़ा करो? अल्लाह ने कहा आज उसकी उंगली पकड़कर आगे करो जो उंगली उठाए तो कभी चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो कभी उंगली उठाए तो दरख्त जमीन को चीरता हुआ मेरे महबूब के कदमों का बोसा दे, जो कभी उंगली उठाए तो अल्लाह ताला उंगलियों से चश्मे जारी कर दे, पानियों के चश्मे जारी कर दे। यानी मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़द्दम या मोहम्मद, ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप आगे बढ़ जाए। ये मेराज जो हुई है उसके अंदर एक सबक ये भी है कि अल्लाह अपने नबी को ये शान और मकाम और मर्तबा और रुतबा दिखाना और बतलाना चाहते हैं कि ये नबी नहीं है, सिर्फ ये इमामुल अंबिया है। सारे नबी नबी थे और हमारे नबी वो नबी नहीं, वो इमामुल अंबिया है, वो सैयदुल अंबिया है, वो खैरुल अंबिया है, वो अफजलुल अंबिया है। यही तो मेराज में वाक़या हुआ है। मुस्तशरिकीन पैदा हुए जिन्होंने कहा इतने कम वक्त में कैसे मेराज हो रही है, इतने कम वक्त में। अल्लाह कुरान में कह रहा लैला, रात के एक हिस्से में। उलमा और खुतबा यहां तक कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर मेराज हुई है, 1 सेकंड के अंदर। क्यों? अल्लाह जब नबी अलैहिस्सलाम को मेराज में बुलवा रहे थे, उस वक्त घड़ी का जो सुई है सेकंड वाला, उसको भी रोक दिया गया था, समंदर की चोलानी को रोक दिया गया था, दरिया के पानी को अल्लाह ने रोक दिया था, और इंसान के सोने के बाद जो रूह निकलती है उसको भी रोक दिया गया था। यूं समझ लो पूरी कायनात के सांस को अल्लाह ताला ने रोक दिया था, और उस वक्त कायनात चली थी वापस जब मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श मुअल्ला से वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए थे। तभी तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जब मेराज में गया वापस आया तो बिस्तर गर्म था, मैं मेराज से वापस आया तो वजू का पानी बह रहा था, मैं मेराज से वापस आया तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। ये वजह तो है, पूरी कायनात को अल्लाह ने रोक दिया है। आज कोई भी हिम्मत ना करे, कोई भी सांस ना ले, कोई भी हाथ का इशारा ना करे, मेरे महबूब को आज बुलाया जा रहा है। 1.25 लाख कम वेश अंबिया कराम की इमामत हुई, और वहां से फिर एक सवारी लाई गई बुराक जिसका नाम है, और उस सवारी पर बिठाया गया, ये सैर हो गई, और उसके बाद एक रफ की सीढ़ी मंगवाई गई। वो अल्लाह ही उसकी कैफियत को जानते हैं। जिब्रील ने फरमाया कि आप इस सीढ़ी पे तशरीफ लाए। पहला कदम रखा तो सारी हवा का निजाम नीचे हो गया, यानी इतनी बुलंदी को नबी अलैहिस्सलाम पहुंच गए। तो जिब्रील से मुखातब हुए, जिब्रील अल्लाह ने जो मुझे शान देनी थी क्या यहां तक थी? कहा कि नहीं, वरफ़अना लका ज़िक्र, अल्लाह ने आपके मकाम को, जिक्र को, शान को, रुतबे को, रिफत को, आजमत को, बुलंदी को और भी ऊंचा करना है। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखे तो फिजा का निजाम नीचे हो गया, इतनी बुलंदी को नबी अलैहिस्सलाम पहुंच गए। फिर पूछा, कहा नहीं इससे भी ऊपर बुलंदी आपकी शान है। फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखे तो खला का निजाम नीचे हो गया। चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत यहया और ईसा से मुलाकात हुई,
پھر چلتے چلتے یوسف علیہ السلام سے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور میں یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا مرحبا مرحبا بابن صالح، میرا نیک بیٹا آ گیا ہے۔ وہاں سے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے، بیت المعمور سے پھر لوح و قلم پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش میں پہنچے۔ وہاں سے پہنچنے سے پہلے سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین نے کہا کہ آقا اب میری انتہا یہیں تک ہے، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، اب اس سے اوپر آپ کی پرواز ہے۔ یہاں بھی نور اور بشر کا اختلاف ختم ہے، جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہے وہاں بشریوں کے سردار کی ابتدا اور آغاز ہے۔ ہمارے نبی کی شان اور مقام اور مرتبہ تو دیکھیں، سارے نوریوں کے سردار، ملائک کے سردار حضرت جبریل وہاں پر جا کر رک جاتے، کہا کہ آقا ایک پر بھی آگے بڑھوں تو پر میرے جل کر بسم ہو جائے، خاکستر ہو جائے۔ اب اس سے آپ کی آغاز اور ابتدا ہے۔ امیر شریعت امیر البیان پاسبان ختم نبوت حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے جوش خطابت میں کہا کرتے تھے کہ جبرائیل تم ساتھ چھوڑ گئے، یاد رکھنا اگر وہاں صدیق اکبر ہوتے تو وہ آگے نبی علیہ السلام کے ساتھ چل پڑتے، وہ پر کیا، پاؤں کیا، ہاتھ کیا، جسم کیا، پورا جسم جلا دیتے، لیکن محمد کریم کو کبھی اکیلا نہ چھوڑتے۔ مکی زندگی دیکھ لیں، مدنی زندگی دیکھ لیں، پھر غار کے وہ واقعات دیکھ لیں، مشرکین مکہ 100 قبائل کے بڑے بڑے سردار تلوار ہاتھ پر سجا کر در اقدس کا محاصرہ کیا، وہاں سے کس طرح نبی پہنچے صدیق اکبر کے در پر، اور صدیق اکبر کس طریقے سے پھر نبی علیہ السلام کو غار سور پر لے گئے، پھر وہاں سے کس طرح گھٹن حالات اور وادیوں کو عبور کرتا ہوا نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ پہ پہنچائے۔ کہ جبریل صدیق ہوتے تو وہ جل جاتے، لیکن محمد عربی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑتے۔ نبی علیہ السلام عرش معلی پہ پہنچے، اتنی بلندی کو پہنچے، اتنی بلندی کو قرآن کریم کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے التحیات کی شکل پہ بیٹھ گئے۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اتنی بلندی کو اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب ذرا آپ دیکھیں تو صحیح آپ کی شان اور مقام اور رتبہ اور مرتبہ کتنا میں نے بلند کیا ہے۔ وہ آپ اپنے قدم کے نیچے دیکھیں، ساری کائنات کو اللہ نے دکھا دیا۔ آپ اپنے قدم مبارک کے نیچے دیکھیں تو صحیح، نبی علیہ السلام نے جو ہی نظر نبوت دیکھی تو پوری کائنات نیچے، پوری دنیا نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، اولیاء نیچے، یہاں تک انبیاء نیچے، ساری کائنات کا نظام نیچے، سمندر نیچے، دریا نیچے، پہاڑ نیچے، ساتوں زمین نیچے، ساتوں آسمان نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المقدس نیچے، بیت العزت نیچے، بیت اللحم نیچے، بیت المعمور نیچے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا لوح و قلم نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش معلی نیچے، اور جو سب سے اوپر مکان لامحدود پر پہنچے اسی کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہاں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو نبی علیہ السلام سے بات کرنی تھی وہ بات کی۔ اس پر کسی وقت بات ہوگی کیا نظر و نیاز ہوئی ہے اور کیا تحفے تحائف ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ نبی علیہ السلام سے اللہ نے پوچھ لیا محبوب کوئی آتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے کوئی تحفہ اور گفٹ لے کر آتا ہے، ہدیہ لے کر آتا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا لایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فوراً التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحفے اللہ کو پیش کی۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے، تمام بدنی عبادتیں اللہ تیرے لیے، تمام مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے، تمام قولی عبادتیں، زبان سے جتنی تعریفیں ہوگی، جتنی حمد و ثنا ہوگی، جتنی تعریف اور توصیف اور نغمے اور ترانے گائیں گے اللہ صرف تیرے لیے۔ والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں، بدن کے ساتھ جو روزہ رکھیں گے، جو حج کریں گے، جو جہاد کریں گے، جو تبلیغ کریں گے، اللہ وہ صرف تیرے لیے۔ والطیبات،
اور تمام مالی عبادتیں، جتنا بھی زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے، عطیات دیں گے، صدقات دیں گے، فطرات دیں گے، اللہ وہ تیرے نام کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نظر و نیاز اللہ کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے، نظر و نیاز، اور عجیب فلسفہ گاڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری نیاز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی اولی کے نام پہ نیاز کریں گے۔ اس پر بات ہوتی رہتی ہے کہ نیاز کا کوئی منکر نہیں ہے، نیاز ہو لیکن نیاز اللہ کے نام پر ہو۔ ہاں اولیاء کرام کے آپ نام پر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، پیران پیر کے نام پر آپ ایصال ثواب کریں، آل نبوت کے نام پر، خاندان نبوت کے نام پر، اہل بیت اعظام کے نام پر اس کا ایصال ثواب کریں، لیکن نام ہوگا تو صرف اللہ کا ہوگا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ انی نذرت للرحمن، قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کہہ رہی ہے کہ میں نے نظر مانی اللہ تیرے لیے، رحمان کے لیے۔ رحمان سے ہٹ کر کسی اور کا نام لے گا تو وہ نظر و نیاز اللہ کے نام پر نہیں ہوگا، وہ غیر اللہ کے نام پر ہوگا۔ پھر سورہ مائدہ کے پہلے صفحے پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ پہلا وہ جانور جو طبی موت، اپنے آپ مر گیا، آپ نے اس کو کاٹا اور ذبح نہیں کیا، اور کاٹنے کے بعد اس کا جو خون نکلتا ہے جوش مار کے، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، ابتداً جو خون نکلتا ہے، فرمایا وہ خون بھی ناپاک ہے، حرام ہے۔ اب ہوتا یہ کہ وہ خون بھی لے آ کے گھروں پہ کسی مریض کو پلا رہے ہوتے ہیں اور کسی اپاہج کو پلا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے چھاپے دیواروں پہ لگاتے ہیں، لوگوں سے بددعا لیتے ہیں، جو نئے نئے رنگ روغن کرے ہوتے ہیں، دیواروں پہ کلر لگائے ہوتے ہیں، ان کے کلروں کو وہ خراب کر رہا ہوتا ہے، بالٹیاں بھرتے، مگے بھرتے اور پلاتے کسی مریض کو جا کر، وہ اور مریض رہے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے والدم ولحم الخنزیر، اور تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، اور چوتھے نمبر پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرے گا، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز بھی حرام ہے، صرف اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہو۔ ہاں اللہ کے علاوہ جو ولی ہیں ان کے نام پر آپ ثواب پہنچا دیں۔ اسی طرح آپ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے، ہم نفل اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ ہی کے لیے پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ والدین کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانور ہے، آپ کاٹیں گے لیکن کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن آپ اس کا ثواب پیران پیر کے نام پہ پہنچا دیں، والدین کے نام پہ پہنچا دیں۔ بہت آسان سا فلسفہ ہے، بس ویسے لوگ کہتے ہیں یہ نظر و نیاز کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ساری جائیداد بیچ کر، گھر بار بیچ کر، مکان ساز و سامان بیچ کر آپ نظر و نیاز کریں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے، جو احادیث کی روشنی میں اور فقہ کی آئینے میں ہے، اسی انداز میں کیا جائے، وہی نبی علیہ السلام اللہ کو تحفہ دے رہے ہیں، التحیات للہ۔ تمام قولی عبادتیں، زبان سے جو عبادت ہوگی اللہ آپ کے لیے، بدنی عبادتیں اللہ آپ کے لیے، اور مالی عبادتیں اللہ آپ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث میں جو 3 فرمائے کہ ایک نماز کا تحفہ، اور نمبر 2 سورہ بقرہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، ایک قانون بتلایا کہ آپ کی امت کے جو مشرک ہیں، فرمایا ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کل قیامت کے دن کر دے گا۔ ہاں گناہ کبیرہ ہے، وہ جہنم میں جائیں گے کچھ وقت کے لیے، اپنے عذاب بھگتیں گے، اس کے بعد باہر آ جائیں گے۔ ہاں اگر گناہ کبیرہ ہے لیکن زندگی کے اندر روح نکلنے سے پہلے ان لوگوں نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ بھی ان کا معاف کر دے گا۔ یعنی بغیر حساب کتاب کے سارے جنت پہ جا رہے ہیں۔ مشرک کافر، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ 3 تحفے ہیں، اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی شان اور مقام اور مرتبہ اور رتبہ بتلا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جو مبارک چپل پہن کر گئے، اس چپل پہ آپ دیکھیں، وہ چپل بھی عرش معلیٰ پہ پہنچے، جوتی مبارک۔ اب کسی نے کہا یہ کہاں لکھا ہے جوتی مبارک بھی نبی علیہ السلام پہن کر گئے؟ تو قرآن کریم میں جب طور سینہ پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا تو موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
اے موسیٰ اپنی چپل کو اتارو، پھر اس کے بعد یہاں آؤ، یہ وادی مقدس پاک جگہ ہے، لہٰذا یہاں پر چپل پہن کر آپ نہیں آ سکتے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ لیکن محبوب پیغمبر کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ معراج پہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں جوتی سمیت، بتلایا جا رہا ہے کہ جوتی کی اتنی اہمیت ہے، نبی علیہ السلام کا کتنا مقام اور مرتبہ اور کتنی بلندی ہوگی، جس کو شیخ سعدی نے بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پھر اس سے بھی آگے مزے کی بات، نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کے ساتھ جو ذرات لگے، مٹی لگی ہے، وہ مٹی کو کتنی اہمیت حاصل ہے، وہ بھی عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے۔ پھر کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مٹی بھی عرش معلیٰ پہ پہنچ گئی؟ تو ہم نے کہا یہ بتلاؤ، نبی علیہ السلام جوتی مبارک پہن کر گئے تو جوتی کو کہیں جھاڑا ہے نبی علیہ السلام نے؟ کہا کہ نہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جو جوتی نہیں، نبی علیہ السلام کے جوتی مبارک کے ساتھ جو مٹی ٹچ ہو گئی، اس مٹی کی کوئی توہین کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہو جائے گا، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جوتی تک تو ہم بعد میں پہنچنے دیں گے، پھر ذات پیغمبر تک تو بعد میں پہنچنے دیں گے۔ اتنا مقام اس جوتی کو ملا اور اس ذرات کو ملا۔ اب مجھے آپ بتائیں، جس نے پوری زندگی نبی کے ساتھ گزار دی، اس ابو بکر کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس عمر کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس حیدر کرار شیر جرار علی المرتضی شیر خدا کا کتنا بڑا مقام ہوگا، پھر صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا، ازواج مطہرات اہل بیت عظام کا کتنا بڑا مقام ہوگا، حسن و حسین کا کتنا بڑا مقام ہوگا، خاتون جنت شوہر جس کے علی المرتضی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کتنا بڑا مقام ہوگا، پھر عائشہ جس کو نبی پیار سے حمیرہ کہے، اس عائشہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جو جوتی کی توہین کرے نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک کی، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح جو نبی علیہ السلام کے اصحاب کا، اہل بیت کا، ازواج کا، بنات کا کوئی اگر توہین کرے، وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ابوبکر صدیق کل قیامت کے دن آئیں گے، مجھ آپ پر پوری کائنات پر ایک احسان ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام آگے کریں گے، اللہ کہیں گے اسے آپ نے پیش کیا ہے، اسے آپ نے پیش کیا ہے، اسے آپ لے کر آ رہے ہو، اس نے تو دنیا میں آپ سے حساب نہیں مانگا، اس نے تو دنیا میں آپ سے حساب نہیں مانگا، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ پیغمبر دنیا میں بھی آپ اس کے مقروض رہے ہیں اور میں بھی آج اس کا مقروض ہوں۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی تو فرما رہے ہیں، ابو بکر ساری دنیا کا میں احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، تیرے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے احسان کا بدلہ دے گا۔ تو نبی علیہ السلام یہی تو فرما رہے ہیں، میں بھی مقروض، اللہ بھی مقروض، آج صدیق کو اللہ تعالیٰ دیں گے اور ایسا دیں گے، فرمایا 8 دروازے کھلے ہیں، ابو بکر جاؤ، جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ، ساری جنت آپ کی ہے۔ اولئک ھم الوارثون، قرآن میں یہی تو کہہ رہا اللہ، یہ جنت کے وارث ہیں، ان کے پیچھے چل پڑو، تم بھی جنت کے مکین بن جاؤ گے۔ تو معراج کے اندر، رجب کے اندر خاص طور پہ ایک لوگوں میں عموماً ایک روزے کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور صرف 27 رجب، جبکہ محققین باقاعدہ علامہ جلال الدین سیوطی کی آپ کتاب اٹھائیے تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، اس کتاب کے اندر دیگر اور بھی مسائل کی کتاب ہے، اس کے اندر 27 رجب کو کئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ یہ عوام میں ویسی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک روزہ رکھے 1000 کے برابر ثواب ہے، اور اس کو عاشورے کے روزے کے ساتھ کمپیئر کر دیتے، یہ بھی ایک لحاظ سے جہالت ہے، حماقت ہے۔ عاشورے کا الگ مقام اور مرتبہ ہے، رجب کے مہینے کے اندر روزہ ثابت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، آپ کسی بھی دن رکھ لیں، لیکن 27ویں رجب کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن آگے پیچھے کر کے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے باقاعدہ مخصوص عبادتیں بھی کرتے ہیں اس رات، تو اس رات میں بھی یاد رکھیں مخصوص عبادت نہیں ہے، چلتے پھرتے جس طرح لوگ تسبیحات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، اس کا الگ ثواب ہوگا، لیکن رجب کے اندر مخصوص عبادت یہ ثابت نہیں ہے۔ 27ویں رجب کو ایک شب برات کی رات ہے، اس میں الگ مسائل ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے شب معراج کی۔ اس رات کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے،
اپنے طور پہ جو آگے پیچھے راتیں اور بھی ہیں ان راتوں میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، آگے پیچھے اور بھی دن ہیں ان دنوں میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد ایک تشتری منگواتے تھے، اس میں کھجور یا کوئی میٹھی چیز لے کر ہر ایک نمازی کو کھلاتے تھے، جو ملتا اس کو کھلاتے۔ آج روزہ تو نہیں رکھا، آج کے دن روزہ تو نہیں رکھا، روزہ توڑو۔ یہ ایسے لوگ تھے جو دین پر بے دینی نکالے، کسی صورت میں ان کو برداشت نہیں ہے۔ جو نبی نہیں کیے وہ کام ہمارے لیے زیبا نہیں ہے، وہی کام ہے جہاں نقش پا نبی کے قدم لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت پر عمل کرنے کی اور صحابہ کرام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔